رمضان المبارک جو ہے حضرت بی بی خاتون جنت کا وصال 3 رمضان المبارک جو ہے، جب آپ بیمار ہوئی تو آپ کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، آپ کے گھر کے کام کاج کے لیے اسماء بنت امیس یہ آ گئیں، آپ کی خدمت بھی کرتی تھیں، آپ کے گھر کا سارا کام بھی یہ خاتون کرتی تھیں، اسماء بنت امیس۔ یہ خاتون کون ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا صدیق اکبر کی گھر والی ہے، یہ وہ خاتون ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بی بی خاتون جنت کی خدمت کرنے والی، بی بی خاتون جنت کے گھر کا سارا کام کرنے والی یہ خاتون ہے۔ لوگ زبان درازی کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق پر جو ہے ناراض تھے، بی بی خاتون جنت ناراض تھی۔ اگر ناراض ہوتے، دل میں دوری ہوتی، اللہ معاف کرے نفرت ہوتی، تو صدیق اکبر اپنی جو بیوی کو بھیجتے، یا مولا علی یہ کہتے کہ میرے مخالف کی گھر والی میرے گھر والے کی خدمت کرے، یا بی بی خاتون جنت یہ قبول کرتی کہ یہ میری خدمت کرے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی گھر والی اسماء بنت امیس یہ خدمت کر رہی ہے، یہ وہ خاتون ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلے یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی حضرت اسماء بنت امیس۔ جب حضرت جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو یہ بیوہ ہو گئیں۔ 3 اس کے بیٹے ہیں، محمد، عبداللہ اور اون۔ محمد، عبداللہ، اون، یہ بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے۔ عدت گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولا علی ہیں، حضرت عقیل ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ سارے نبوت کے افراد جو ہیں، خاندان نبوت کے افراد سارے جمع ہو گئے کہ اس کا نکاح کہیں کر دیں، اسماء بنت امیس کا ایسی جگہ نکاح کریں کہ جو بچوں کی پرورش کرے، بچوں کی تربیت بھی کرے، اس کا بھی خیال کرے۔ تو یہ مشورہ ہوا کہ کس کے ساتھ نکاح کیا جائے، طے یہ ہوا کہ اس کا نکاح جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کیا جائے۔ تو حضرت مولا علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اسماء سے بھی رائے لے لیں، اس سے بھی پوچھ لیں، مشورہ کر لیں، وہ کیا کہتی ہیں۔ جب پیغام بھیجا کہ عدت گزر گئی ہے، جہاں آپ چاہیں نکاح کر لیں، جہاں آپ کا دل چاہے، تو انہوں نے اپنا سر کا تاج، اپنا مثلا رفیق حیات، اپنا شوہر جس کو منتخب کیا، جس کو چنا، وہ صدیق اکبر ہیں، کہا کہ میرا نکاح کرنا ہے تو صدیق اکبر کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ صدیق اکبر سے پھر اس کا نکاح ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیویاں اس کی بہنیں ہیں، زینب بنت خزیمہ، یہ اس کی بہن، اسماء کی بہن، حضرت بی بی میمونہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری بیوی، یہ بھی اسماء کی بہن، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ام الفضل لبابۃ الکبریٰ، یہ بھی ان کی بہن، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی سلمہ بنت امیس، یہ بھی ان کی بہن، حضرت خالد بن ولید کی جو ہے والدہ، وہ بھی ان کی بہن، سلامہ ایک اس کی بہن ہے، وہ عبداللہ بن کعب کا جو ہے عبداللہ بن کعب، وہ اس کی گھر والی، وہ بھی اس کی بہن ہے حضرت اسماء بنت امیس کی۔ تو اس کا جو تعلق ہے خاندان نبوت سے بڑا تعلق ہے۔ اس کی والدہ کا نام ہے ہند بنت عوف، باقی جو اس کی بہنیں ہیں یہ والدہ کی طرف سے ان کی بہنیں ہیں، والدہ کی طرف سے۔ تو یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے بی بی خاتون جنت کی خدمت کی، گھر کا سارا کام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے اس کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا محمد۔ جب حضرت ابوبکر کا وصال ہوا تو عدت گزرنے کے بعد اس نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نکاح کر لیا، اس سے ایک بیٹا ہوا، اس کا نام تھا یحییٰ اس کا نام تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بیٹا تھا محمد، اس کی پرورش، اس کی تربیت کرنے والے جو ہیں مولا علی ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم، اس کی تربیت کرنے والے مولا علی ہیں۔ جب وہ ابھی بچے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ جب یہ جوان ہوئے، ایران فتح ہوا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں، تو وہاں سے بہت ساری عورتیں کنیزیں بن کر آئیں، قیدی ہو کر آئیں۔ ان میں 2 شہزادیاں تھیں، 2 شہزادیاں، بی بی شہربانو اور اس کی بہن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شہزادی ہے، اس کا نکاح میں شہزادے سے کروں گا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ کھڑے ہو گئے، عرض کی بابا اس وقت شہزادہ میں ہوں۔ فرمایا کہ عبداللہ تم شہزادہ نہیں، شہزادہ جو ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ بی بی شہربانو کا نکاح حضرت امام حسین سے ہوا، اس کی جو دوسری بہن تھی اس کا نکاح اس محمد سے ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے سے۔ جب نکاح ہوا تو اس سے بچہ پیدا ہوا قاسم۔ بڑی توجہ سے یہ سننا، قاسم جب جوان ہوئے تو اس نے نکاح کیا اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، اس سے نکاح کیا حضرت قاسم نے اسماء بنت ابی بکر، اور اس سے جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام تھا ام فروا۔ ام فروا کا نکاح ہوا حضرت امام باقر سے۔ امام باقر سے جب اس کا نکاح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام تھا حضرت جعفر امام صادق، اس کا نام تھا۔ تو قریبی رشتہ داری ہے ان کی، بالکل قریبی رشتہ داری۔ حضرت امام جعفر صادق، یہ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ صدیق اکبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ والدان صدیق مرتين، صدیق اکبر نے مجھے 2 دفعہ جنا ہے۔ امام جعفر صادق کی جو والدہ ہے ام فروا، اس کی والدہ اسماء، اس کے والد عبد الرحمن، اس کے والد ابو بکر صدیق۔ ادھر چلے، ام فروا کے والد قاسم، قاسم کے والد محمد، محمد کے والد حضرت ابو بکر صدیق۔ اتنی قریبی رشتہ داری۔ تو بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی خدمت کرنے والی، تیمارداری کرنے والی کون ہے؟ یہ اسماء بنت امیس سے حضرت ابو بکر صدیق کی گھر والی ہے۔ سارا گھر کا کام کاج کر رہی ہے، ساری خدمت کر رہی ہے۔ بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اسماء مجھے ایک چیز کا بڑا خوف ہے، بڑا میرے دل پر بوجھ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اے اسماء، جب آدمی فوت ہوتا ہے، جب اس کو چارپائی پر رکھتے ہیں میت کو، تو اس کا جو یہ ڈھانچہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا ظاہر ہوتا ہے۔ جب اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈالتے ہیں، میت اگر موٹا ہے تو جب کپڑا ڈالیں گے تو اس کا پیٹ جو ہے تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوگا، پیٹ بڑا ہے تو پیٹ ابھرا ہوا ہوگا، اگر وہ بڑا ہے تو کپڑا پھیل جائے گا، اگر وہ بڑا نہیں ہے تو کپڑا جو ہے وہ سنگڑ جائے گا۔ تو بی بی خاتون جنت نے فرمایا کہ اسماء مجھے اس چیز کا بڑا خوف ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری میت کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بی بی پریشان نہ ہو، اے نور چشم رسول پریشان نہ ہو۔ جب ہم نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، حبشی عورتیں جب بھی فوت ہوتی تھیں اس کی میت کو اٹھاتے تھے، تو جو چارپائی ہوتی تھی، چارپائی کے جو پاوے ہوتے تھے، اس پاوے چارپائی کے جو 4 پاوے ہوتے ہیں، ہر ایک پاوے پر وہ ایک لکڑی گاڑ دیتے تھے، ڈھونس دیتے تھے اس میں، تو اس لکڑی کو اس طرح آپس میں اوپر باندھ دیتے تھے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے، وہ اس طرح ہو جاتے تھے جس طرح ایک ڈولی ہوتی ہے۔ ابھی بھی پریشان نہ ہوں، ہم اس طرح کریں گے۔ تو بی بی خاتون جنت نے ہاتھ پکڑا بی بی اسماء بنت امیس کا، ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میرا جنازہ تو نے تیار کرنا ہے۔ تو جب یہ فوت ہوئیں، بی بی خاتون جنت فوت ہوئیں، تو انہوں نے جنازہ تیار کیا، غسل بھی انہوں نے دیا۔ بی بی خاتون جنت کو غسل ام سلمہ اور اسماء بنت امیس نے غسل دیا، اور اسی طریقے سے جنازہ جو ہے یہ تیار کیا گیا۔
بی بی خاتون جنت کا، اور انہوں نے مولا علی سے وصیت کی کہ اے میرے سر کے تاج، ایک مجھے رات کو دفنانا، ایک میرے بچوں کا خیال کرنا، دوسرا ہے کہ میری قبر پر کبھی کبھی آنا، تیسرا ہے کہ میرے بعد جہاں تمہارا دل چاہے وہاں جو ہے نکاح کر لینا۔ تو رات کو بی بی خاتون جنت کا جنازہ اٹھایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں یہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے، حضرت عمر فاروق نہیں ہوئے، حضرت عثمان غنی نہیں ہوئے۔ تو جس کی گھر والی بی بی خاتون جنت کو غسل دے رہی ہے، جنازہ اس کا تیار کر رہی ہے، کیا اس نے اپنے خامد کو خبر نہیں دی ہوگی؟ اس نے جا کر بتایا، بلکہ تاریخ کی تمام کتابیں پڑھ کر دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صدیق اکبر بھی شریک ہوئے، حضرت عمر فاروق بھی جنازے میں شریک ہوئے، عثمان غنی بھی شریک ہوئے، زبیر بن العوام بھی شریک ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی جنازے میں شریک ہوئے۔ بلکہ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، اللہ لا یصلی علیہا غیرک، اے ابو بکر اللہ کی قسم آپ کے ہوتے ہوئے خاتون جنت کا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، پڑھائیں گے تو آپ پڑھائیں گے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ علی آپ پڑھائیں، آپ رشتے شوہر ہیں، آپ پڑھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر آپ کے ہوتے ہوئے خاتون جنت کا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، پڑھائیں گے تو آپ پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی خاتون جنت کا نماز جنازہ پڑھایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے چچا حضرت عباس کا بازو پکڑ کر فرمایا کہ چچا نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ کر مصلی پر جو ہے کھڑا کیا اور فرمایا کہ آپ والی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی خاتون جنت کا نماز جنازہ پڑھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، صحابہ کرام کے نقش قدم اور اہل بیت سے اللہ محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ دوست نے سنتے ہی پڑھ سنتے پڑھ